میں جو ابا کی خراب طبیعت کا بتانے اس ہوٹل کے مینیجر کے پاس آئی تھی تو اس نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا تھا۔ پھر کہنے لگا، سنو لڑکی، اپنے باپ کی جگہ پر تم کیوں نہیں ہمارے ہوٹل میں کام کرتی ہو؟ ہمیں ہوٹل سٹاف کی ضرورت ہے جس میں ہم صرف نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو بھرتی کریں گے، انہیں ٹریننگ بھی دی جائے گی۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی تھی۔ پھر میں اس مینیجر سے کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں اپنے والد سے اجازت لے کر آپ کو بتاؤں گی۔ میں خوشی خوشی گھر آ گئی تھی جہاں ابا بخار کی حالت میں بستر پر پڑا تھا۔ پھر میں ان کا سر دبانے لگی۔ اماں ان کے لیے سوپ بنا رہی تھیں۔ میں ابا کی منتیں کر رہی تھی کہ مجھے ہوٹل میں کام کرنے دو۔ آج تو خود مینیجر نے مجھے ڈراپ کی آفر دی ہے، لیکن ابا کہنے لگا، میرے ہوتے ہوئے میری بیٹی کام کرے، مجھے یہ گوارا نہیں۔ ابا، آپ کی طبیعت بھی تو ٹھیک نہیں رہتی۔ مجھے ان کی ضد دیکھ کر غصہ آ رہا تھا۔ ابا کہنے لگا، تو ابھی 18 سال کی ہوئی ہے، کیسے کام کرے گی وہاں؟ میں بس کہنے لگی، ابا میں کر لوں گی، بس آپ یہ سب مجھ پر چھوڑ دیں۔ میں کسی طرح ان کو مطمئن کرنا چاہتی تھی۔ دوسرے دن ہی انٹرویو دینے پہنچ گئی۔ مینیجر مجھے دیکھ کر حیران تھا۔ کہنے لگا، دیکھو لڑکی، تمہارا باپ ایک چھوٹے ہوٹل میں کام کرتا تھا، لیکن ابھی ہم نے جو نیا ہوٹل تعمیر کیا ہے وہ بہت بڑا ہے، اسے 5 اسٹار ہوٹل کہتے ہیں۔ اس لیے تمہاری تعلیم تو اس نوکری کے لیے کم ہے، لیکن پھر بھی تمہارے باپ کی سفارش ہے، اس لیے میں تمہیں یہ جاب دے دیتا ہوں۔ پھر میری ٹریننگ کا آغاز ہو گیا۔ میں نے دیکھا جو بھی لڑکیاں اس نوکری کے لیے آئی تھیں سب اونچے گھرانوں کی تھیں اور اپنے شوق کی وجہ سے یہاں جاب کرنے آئی تھیں، جبکہ میں مجبوری کے تحت آئی تھی۔ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی، ایک چھوٹے سے محلے میں رہنے والی لڑکی۔ وہ سب مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ ہوٹل بہت بڑا اور خوبصورت تھا۔ ایک ایسی جگہ پر بنایا گیا تھا جو بالکل آبادی سے الگ تھلگ تھا۔ اس کے قریب ہی ایک پیاری سی جھیل بھی تھی، کیونکہ ہمارا علاقہ ایسا تھا جس میں اکثر لوگ گھومنے پھرنے کے لیے آتے تھے۔ بڑے بڑے امیر گھرانے کے لوگ جو سیر و تفریح کی غرض سے یہاں آتے تھے، غالباً ان کے لیے ہی یہ ہوٹل تعمیر کیا گیا تھا۔ یوں میں نے اپنی نوکری کا آغاز کر دیا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس معمولی سی نوکری سے میری قسمت بدلنے والی ہے۔ میرا نام نرمین ہے۔ میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ میرا باپ ایک ہوٹل پر ویٹر کی نوکری کرتا تھا۔ وہ ہوٹل شہر کے وسط میں واقع تھا۔ ابا کو اس ہوٹل میں کام کرتے ہوئے 10 سال ہو گئے تھے۔ اس کے مینیجر سے بہت اچھے تعلقات تھے، کیونکہ وہ سب سے عمر رسیدہ ویٹر تھے، جبکہ آج کل وہ بڑی عمر کے لوگوں کو ویٹر کے طور پر رکھ ہی نہیں رہے تھے، کیونکہ ان کے ہوٹل میں اب لڑکیاں اور لڑکے ساتھ کام کرتے تھے۔ ایسے میں جب انہوں نے ایک دوسری جگہ پر ہوٹل تعمیر کیا جو کہ 5 اسٹار ہوٹل تھا، وہاں پر مجھے نوکری مل گئی تھی۔ گو کہ ابا اس بات پر راضی نہیں تھے، لیکن میں نے ابا کو منا لیا تھا۔ جب میں نے خوشی خوشی اماں ابا کو بتایا کہ مجھے نوکری مل گئی ہے تو ابا بیچارگی سے کہنے لگے، ارے خاندان والے باتیں بنائیں گے، کیا سوچیں گے کہ میں نے تجھے ایک ہوٹل میں لگوا دیا، اب تو رات کو دیر سے گھر آیا کرے گی، 3 4 بجے۔ سارے محلے والے کیا سوچیں گے کہ کیسا بے غیرت باپ ہے جس نے اپنی جوان بیٹی کو ایک ہوٹل میں نوکری کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ میں کہنے لگی کہ ابا دنیا کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیں، ویسے بھی وہ ہمیں کھانے کو نہیں دیتے۔ ابا یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ ہمارا گھر کا گزارا کیسے ہو رہا تھا۔ میں گھر میں سب سے بڑی تھی۔ میری عمر 19 سال تھی، جبکہ مجھ سے چھوٹے 4 بہن بھائی اور تھے جو ابھی اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ان کے اخراجات اتنے زیادہ تھے کہ ایک ابا کی کمائی سے گزارا نہیں تھا۔ اوپر سے ابا آئے دن بیمار رہنے لگے تھے۔ میں نے صرف میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی۔ کالج بھی پڑھنے کا شوق تھا، لیکن میں گھر کے حالات اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے میں نے ابا اماں کے سامنے مزید پڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ یوں دوسرے دن میں نے نوکری پر جانا شروع کر دیا۔ وہاں سب لڑکیاں میرا مذاق اڑاتی، کیونکہ میں ان سب میں غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک ایسی لڑکی تھی جسے ٹھیک سے انگریزی بولنی بھی نہیں آتی تھی، جبکہ ان لڑکیوں کو پٹر پٹر انگریزی بولتے دیکھ کر میرے اندر احساس کمتری جنم لیتا تھا۔ یہاں پر آنے والے گیسٹ مختلف زبانوں میں گفتگو کرتے تھے۔ زیادہ تر کو اردو بولنی نہیں آتی تھی، وہ انگلش میں ہی بات کیا کرتے تھے۔ ایسے میں سب سے پیچھے رہتی تھی۔ لیکن ایک رات جب میں اکیلی گھر جانے لگی تو مجھے بہت خوف محسوس ہوا، کیونکہ راستہ بہت سنسان تھا اور سب لڑکیوں نے اپنی اپنی سہولت کے لیے اپنی گاڑی لگوا لی تھی۔
جبکہ میں سوچ رہی تھی کہ اگر گاڑی لگوا لوں گی تو آدھی تنخواہ تو اسی میں پوری ہو جائے گی، اس لیے پیدل ہی آنے جانے لگی۔ لیکن 2 دن بعد ہی میری خوف سے حالت بری ہو گئی، کیونکہ جو بیچ کا راستہ تھا وہ بہت ہی ویران اور غیر آباد تھا۔ لیکن اگر ابا کے سامنے ان سب باتوں کا اظہار کرتی تو وہ مجھے کبھی بھی نوکری نہ کرنے دیتے، اس لیے میں نے کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہ کیا، خاموشی سے اپنی نوکری کرنے لگی۔ لیکن ایک دن جب میں اپنی ڈیوٹی کر کے گھر کی طرف جا رہی تھی تب میں نے 4 لڑکوں کو اپنے پیچھے آتے ہوئے دیکھا۔ وہ کب سے میرا پیچھا کر رہے تھے۔ مجھے ان کی موجودگی محسوس تو ہو گئی تھی، لیکن میں یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ بھی اسی راستے سے جا رہے ہیں۔ لیکن ان کی زور زور سے باتوں کی آوازیں، خاص طور پر جب میں اس ویران جگہ سے گزرنے لگی تو اچانک انہوں نے میرے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ ارے دیکھو دیکھو، یہ شکار ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ وہ امیر گھرانے کے بگڑے ہوئے نوابزادے تھے۔ میں پاگلوں کی طرح بھاگنے لگی۔ مجھے راستہ بھی بھول گیا تھا۔ گھبراہٹ نے میری چپل بھی ٹوٹ گئی اور میں ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے کوئی چھپنے کی جگہ تلاش کرنے لگی۔ تبھی پاس میں نے ایک پرانا درخت دیکھا اور میں اس کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ اس کی شاخوں میں چھپتے ہوئے میں خود کو غیر محفوظ سمجھ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ 4 لڑکے ابھی مجھ پر جھپٹ پڑیں گے۔ اب میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ایسی صورتحال سے مجھے سامنا کرنا پڑے گا، یہ تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اب میں روئے جا رہی تھی، یہاں تک کہ اپنی سسکیوں کی آواز منہ میں ہی دبا لی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ایک بھاری آواز میرے کانوں میں آئی، باہر آؤ۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ ایک نوجوان تھا جو چہرے سے تو بہت شریف لگ رہا تھا، لیکن اس کے شیطانی ارادوں کی خبر بھلا مجھے کہاں تھی۔ میں خوف سے وہیں دبکی رہی۔ کون ہو تم؟ چلے جاؤ یہاں سے، میں چیختے ہوئے کہنے لگی۔ اس نے مفلر سے اپنا منہ ڈھانکا ہوا تھا، پھر کہنے لگا، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں، آؤ میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کے دلاسا دینے پر میں باہر نکلی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کہیں وہ 4 گھات لگائے نہ بیٹھے ہوں۔ پھر میں اس کے ساتھ گھر کی طرف جا رہی تھی، لیکن پورے راستے آنسو بہاتی رہی۔ لیکن گھر جانے سے پہلے میں نے اپنے آنسو صاف کر لیے تھے۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس راستے سے نہیں بلکہ دوسرے راستے سے جایا کروں گی، بھلے وہ دور سہی، لیکن کم سے کم وہاں لوگوں کا گزر تو ہوتا ہے۔ گھر میں نے کسی کو بھی یہ بات نہیں بتائی کہ آج میرے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن میں اس مہربان نوجوان کے بارے میں سوچ رہی تھی جس نے آج میری مدد کی تھی۔ اندھیرے کی وجہ سے میں دیکھ بھی نہ سکی کہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا۔ پھر دوسرے دن میں اپنی نوکری پر جا پہنچی، سارے گاہکوں کو نمٹاتی رہی۔ اس دن ہوٹل کے مینیجر نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، دیکھو سب لڑکیاں بہت پڑھی لکھی ہیں اور سبھی کو ہوٹل میں آنے والے مہمانوں سے کیسے نمٹنا ہے اچھی طرح معلوم ہے، لیکن تم ایک چھوٹے محلے کی لڑکی ہو، اس لیے تمہیں بھی یہ سب سیکھنا ہوگا۔ میں نے ہوٹل کے مینیجر سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں جلد سے جلد یہ سب کچھ سیکھ لوں گی۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر اس دن میں نے دیکھا ایک بہت لمبا چوڑا خوبصورت نوجوان ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا اور سارے ویٹرز اس کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے، حتیٰ کہ ہوٹل کا مینیجر خود اس کے پاس گیا۔ وہ اس سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ وہ اس ہوٹل کے ایک کمرے میں رہ رہا تھا۔ صبح سویرے مینیجر نے مجھے کہا کہ میں جا کر اس شخص سے ناشتے وغیرہ کا پوچھوں، اسی لیے میں نے اس کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور کہنے لگی کہ سر آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور میں ساکت کھڑی رہ گئی۔ اس قدر خوبصورت نوجوان تھا، جھیل جیسی نیلی آنکھیں اور گوری چٹی رنگت، اوپر سے اس نے کالے رنگ کا کوٹ پہن رکھا تھا۔ عجیب پر اسرار سی شخصیت تھی۔ میں باہر تالاب کے پاس بیٹھ کر ناشتہ کروں گا، اتنا کہہ کر اس نے مجھے واپس بھیج دیا تھا۔ میں نے مینیجر کو اس کا پیغام دے دیا تھا۔ یوں میں اپنی جگہ پر آ کر کھڑی ہو گئی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد مینیجر نے مجھے کہا کہ وہ مہمان تمہاری سروس لینا چاہتا ہے، اس لیے تم نے اس کا بہت خاص خیال رکھنا ہے۔ یہ سن کر میں گھبرا گئی، کیونکہ بڑے بڑے آدمیوں کا یہاں خصوصی طور پر خیال رکھا جاتا تھا تاکہ انہیں کسی چیز کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ اب میں اس کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی، تبھی وہ کہنے لگا کہ یہاں پر گھومنے پھرنے کی سب سے اچھی جگہ کون سی ہے۔ وہ بڑی اپنائیت سے مجھ سے بات کر رہا تھا۔ میں اس سے کہنے لگی کہ سر یہاں پر ایک خوبصورت جھیل ہے اور یہ علاقہ اسی جھیل کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ سن کر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ غور غور سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔
میں اس کی نگاہوں سے گھبرا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ناشتہ کر کے نہ جانے کہاں چلا گیا تو میری بھی جان میں جان آئی۔ لیکن میں نے دیکھا ساری لڑکیاں جو وہاں ویٹرس کے طور پر کام کرتی تھیں وہ مجھے دیکھ کر باتیں بنا رہی تھیں کہ دیکھو تو صحیح اس نے کیا جادو کیا اس امیر آدمی پر جو صرف اسی کو اپنے پاس دیکھنا چاہتا ہے۔ ان کی باتوں پر میں بری طرح شرمندہ ہو رہی تھی۔ میں زیادہ ان سے بات بھی نہیں کرتی تھی، وہ امیر گھرانوں کی بگڑی ہوئی لڑکیاں تھیں۔ اب میں نے جب سے دوسرے راستے سے جانا شروع کیا تھا میں اور بھی دیر سے گھر پہنچتی تھی کیونکہ یہ راستہ بہت طویل تھا۔ روزانہ ابا میرا انتظار کر رہا ہوتا اور پوچھتا کہ میں اتنی دیر سے کیوں آتی ہوں۔ میں انہیں کہتی کہ آج کل کام بہت زیادہ ہے، بہت سے مہمان ہوٹل میں رکے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے دیر ہو جاتی ہے۔ دوسرے دن پھر سے میں اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گئی تھی، لیکن میں کیا جانتی تھی کہ آج میری بری قسمت رنگ دکھانے والی ہے جب اچانک ہی ہوٹل میں ایک ہنگامہ مچ گیا۔ پتہ چلا کہ جو وہ مہمان ہوٹل میں رکا ہوا تھا اس کے کمرے سے اس کی قیمتی انگوٹھی غائب ہو گئی ہے جو کہ ہیرے کی تھی۔ اب پورے ہوٹل کی تلاشی لی جا رہی تھی جس میں سب ویٹر اور ویٹریسز بھی شامل تھیں۔ میں بھی ایک لائن میں کھڑی تھی۔ اچانک ہی جب میری تلاشی لی گئی تو وہ انگوٹھی میری پینٹ کی جیب سے نکل آئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سب لوگ مجھے ملامت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تبھی ہوٹل کے مینیجر نے مجھے الگ کمرے میں بلایا اور اس انگوٹھی کو اس آدمی کے حوالے کر دیا تھا۔ اس نے مجھے غصے سے دیکھا اور کہنے لگا، تمہارے باپ کی وجہ سے ترس کھا کر تمہیں میں نے اس ہوٹل میں رکھا اور تم نے یہ حرکت کی، کیا سوچ کر تم نے یہ سب کیا؟ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور روتے ہوئے کہنے لگی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، کسی نے میرے خلاف سازش کی ہے، میں تو ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں بار بار اسے یہ کہہ رہی تھی لیکن اس نے مجھے نوکری سے نکال دیا تھا اور باقی جو آدھے مہینے کی تنخواہ تھی وہ بھی ضبط کر لی۔ جب میں ذلت کے گڑھے میں ڈوب کر اس کمرے سے باہر نکل رہی تھی تو میں نے دیکھا سامنے کھڑی 2 ویٹریسز مسکرا رہی تھیں۔ مجھے شک تھا کہ انہوں نے ہی میرے ساتھ یہ سب کیا ہے۔ مینیجر کہنے لگا کہ اگر میں چاہوں تو تمہیں پولیس کے حوالے بھی کر سکتا ہوں، لیکن تمہارے باپ کا خیال آ گیا جس نے 10 سال تک ہمارے دوسرے ہوٹل میں خدمت کی ہے۔ اس نے آج تک ایسا کوئی کام نہیں کیا اور تم نے آتے ہی اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ میں خاموشی سے ان کی یہ بات سن رہی تھی۔ کیسے بتاتی کہ یہ سب جھوٹ ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ لیکن اس نے میری ایک بھی بات نہ سنی اور میں اسی وقت ذلت اور بے عزتی کا احساس لیے اس ہوٹل سے باہر آ گئی۔ اب میں پیدل ہی پیدل اس سنسان راستے سے گزرتی ہوئی گھر کی طرف جا رہی تھی۔ سورج بھی آگ برسا رہا تھا۔ آج سے پہلے کبھی مجھے یہ دھوپ اتنی بری نہیں لگی تھی، لیکن آج دل چاہ رہا تھا کہ گھر جانے کی بجائے کسی نہر میں ڈوب کر اپنی جان دے دوں۔ میں شام سے پہلے گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہیں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر بے بسی سے رونے لگی۔ آخر انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ صرف اس لیے کیونکہ میں ایک غریب گھر کی لڑکی تھی۔ خوبصورتی میں ان سے کئی گنا زیادہ تھی۔ ہر کوئی مجھے ہی آگے آگے رکھتا تھا، خود ہوٹل کا مینیجر بھی۔ شاید وہ اسی بات سے جلتی تھی۔ پھر جیسے ہی شام کے سائے چاروں طرف پھیلے، اندھیرا بڑھنے لگا۔ اب میں تھکے ہارے قدموں کے ساتھ گھر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ تبھی مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہو۔ جوں ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو اپنے پیچھے آنے والے اس نوجوان کو دیکھ کر میں چونک گئی۔ کون ہو تم اور میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ میں نے غصے سے اسے کہا تھا کیونکہ مجھے اس وقت بہت غصہ آ رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کسی کی جان لے لوں۔ تبھی وہ جو منہ پر مفلر لپیٹے میرے سامنے کھڑا تھا نرم لہجے میں کہنے لگا، میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں، جیسے میں نے اس دن کی تھی۔ مجھے تمہاری کوئی مدد نہیں چاہیے۔ ایک کام کرو، مجھے کہیں سے زہر لا دو اور میری مدد کر دو، کیونکہ غریبوں کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ وہ میری بات غور سے سنتا رہا، پھر کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ تمہیں نوکری سے نکال دیا گیا ہے، لیکن میرے پاس تمہارے لیے ایک نوکری ہے، کیا تم وہاں کام کرنا چاہو گی؟ اب کہ میں خاموش ہو گئی تھی، میں اس سے کہنے لگی، کیسا کام ہے، کہاں پر ہے وہ نوکری؟ تو وہ کہنے لگا، یہاں سے تھوڑی دور ایک دوسرا ہوٹل ہے، وہ ہوٹل بھی بہت خوبصورت ہے، وہاں پر ایک ایسی لڑکی کی ضرورت ہے جو وہاں آنے والے لوگوں کو ڈیل کر سکے۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اس نوکری کا تجربہ بھی ہے، اس لیے تم وہاں نوکری کر سکتی ہو، تمہیں مناسب معاوضہ دیا جائے گا۔
لیکن تمہیں کیسے پتہ چلا کہ مجھے نوکری سے نکال دیا گیا ہے؟ اب کہ میں چونک گئی تھی تو وہ کہنے لگا، جب تم خدا سے شکوہ کر رہی تھی نا تو میں نے تمہارے منہ سے یہ بات سن لی تھی، اسی لیے میں نے تمہیں یہ نوکری کی آفر دی ہے۔ اب اگر وہ نوکری کرنا چاہتی ہو تو کل رات یہیں پر آ جانا، لیکن یاد رکھنا تمہیں وہاں پر رات کو جانا ہوگا اور صبح تمہاری چھٹی ہو جائے گی، کیونکہ میں بھی وہاں پر نوکری کرتا ہوں، اس لیے تمہیں آسانی ہوگی۔ یہ سن کر میں کہنے لگی، ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں کل رات اسی جگہ پر آ جاؤں گی، تم مجھے اس ہوٹل کا پتہ بتا دینا، ویسے بھی میرے پاس تجربہ ہے۔ میں خوش ہو گئی تھی کہ چلو ایک نوکری کا آسرا گیا تو دوسری نوکری مل گئی، اب اماں ابا کو بھی کچھ نہیں بتاؤں گی، ورنہ ان کے چہرے پر چھائی مایوسی میں کیسے دیکھتی۔ یہی سوچ کر میں نے اس نوجوان سے کہہ دیا تھا کہ میں وہ نوکری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پہلے جو اداسی اور مایوسی مجھ پر طاری تھی، اب وہ کہیں دور جا کر سو گئی تھی۔ اب میں تھوڑا حوصلہ کر کے گھر جانے لگی تھی، کیونکہ ایک میری ذمہ داری پر ہی تو گھر چل رہا تھا۔ پھر میں نے اپنے چہرے سے کسی بھی بات کو ظاہر نہ ہونے دیا اور ہمیشہ کی طرح ہر بات اپنے ماں باپ سے چھپا لی، لیکن رات کو بستر میں لیٹی تو سوچنے لگی کہ وہ بڑا ہی عجیب و غریب سا نوجوان ہے، ہر بار میری مدد کرنے آ جاتا ہے، بھلا وہ کہاں کام کرتا ہوگا، اور اس طرف تو کوئی ہوٹل بھی نہیں ہے۔ ایسی ہی باتیں سوچتے سوچتے میں گہری نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ دوسرے دن کام پر نہ پہنچی تو ابا کہنے لگے، کام پر نہیں جانا کیا؟ تو میں کہنے لگی، ابا اب مجھے نائٹ کی ڈیوٹی مل گئی ہے، میں رات کو جایا کروں گی۔ ابا نے اس بات پر سر ہلا دیا، پھر تعصب سے کہنے لگے، تبھی تو تجھے کہتا تھا کہ یہ مردوں والا کام نہ کر، میں اپنی بیٹی سے ایسا کوئی کام نہیں کروانا چاہتا تھا، لیکن دیکھ آج کیسا بے بس ہو کر بستر پر پڑا ہوں۔ میں ابا کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ تو جلد ٹھیک ہو جائے گا، جب میری تنخواہ بڑھ جائے گی نا تو گھر کے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ میں ایسے ہی خوشنما خواب ان سب کو دکھاتی رہتی تھی، حالانکہ میرا دل اندر سے رو رہا ہوتا تھا۔ میں انہیں کیسے بتاتی کہ وہ نوکری تو میرے ہاتھ سے کل ہی چلی گئی ہے، نہ جانے کس نے گھٹیا حرکت کی تھی، میں تو کبھی چوری کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بھلے ہی میں ایک غریب گھر کی لڑکی تھی، لیکن ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت بہت اچھی کی تھی۔ خیر جیسے ہی رات ہوئی تو میں اماں ابا سے کہہ کر باہر نکل آئی۔ آج میں ایسے آئی تھی جیسے کوئی چور اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ پھر میں اسی درخت کے نیچے جا کر کھڑی ہو گئی۔ آس پاس پھیلا سناٹا اور خوفناک دہشت نے میرے حواس بالکل معطل کر دیے ہوئے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر وہ نوجوان نہ آیا تو میں واپس گھر چلی جاؤں گی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد ایک عجیب سی خوشبو چاروں طرف پھیلی اور کوئی چپکے سے میرے برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک دم سے میں اچھل کر پلٹی، وہ میرے سامنے ہی تو کھڑا تھا، لیکن آج اس کے وجود سے انتہائی شاندار خوشبو اٹھ رہی تھی۔ میں اس خوشبو کو محسوس کر کے گھبرا رہی تھی، پھر جلدی سے کہنے لگی، میں آ گئی ہوں، اب تو مجھے لے چلو اسی ہوٹل میں۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ اب وہ تیز تیز چل رہا تھا، جبکہ میں اس کے قدموں کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے تیز تیز چلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر جیسے ہی وہ اس خوفناک جنگل کے اندر ہی اندر جانے لگا تو میں دہشت سے پوچھنے لگی، یہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ میں پیچھے کا راستہ مکمل طور پر بھول چکی ہوں، آخر کہاں ہے وہ ہوٹل؟ تو کہنے لگا، تھوڑا صبر کرو، بس ابھی آنے ہی والا ہے۔ اچانک ہی سامنے ایک چمکتی ہوئی روشنی سی نظر آئی تھی۔ جیسے ہی میں قریب گئی تو مجھے خوشی ہوئی کہ اس نے مجھ سے جھوٹ نہیں کہا تھا۔ سچ میں ہی وہاں پر ایک ہوٹل تھا جو دور سے ہی بہت عالی شان نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کے اندر قدم رکھا تو وہاں پر ہجوم دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا، دیکھو یہ ہوٹل کتنا پرہجوم ہے، یہاں پر تمہیں تنخواہ بھی اچھی ملے گی۔ اس کا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا۔ پھر میں نے دیکھا وہاں پر تیز تیز کھانا پکانے والے اپنا کام کر رہے تھے، جبکہ کوئی بھی سرو کرنے والا نہیں تھا۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا، تم اور میں مل کر کھانا سرو کریں گے، کیونکہ ہم دونوں ہی اس ہوٹل کے ویٹر ہیں۔ تبھی اس نے مجھے ایک مینیجر سے بھی ملوا دیا جو عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے صرف وہی نہیں بلکہ ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہر شخص میری طرف غور غور سے دیکھ رہا ہے۔ یہ سب مجھے ایسے ہی محسوس ہو رہا تھا یا حقیقت میں کچھ ایسا تھا؟ میں نے اس بات کو نظر انداز کیا اور میں تیزی سے اپنا کام کرنے لگی۔
میں سب سے مسکرا کر بات کر رہی تھی۔ پہلا دن میرا بہت اچھا گزرا۔ پھر جیسے ہی چھٹی ہوئی تو وہ مجھے اسی جگہ پر چھوڑ کر چلا گیا جہاں پر میں رات کو اسے کھڑی ہوئی ملی تھی۔ تھکی ہاری میں واپس گھر آئی، لیکن میرا دن اچھا گزرا تھا، اور اس مینیجر نے مجھے تنخواہ بھی بہت اچھی بتائی تھی۔ وہ میری سوچ سے بھی زیادہ تھی۔ میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے مجھے ایک نوکری سے محروم کیا تھا تو دوسری نوکری بھی مجھے مل گئی تھی۔ اب میں روزانہ وہاں جانے لگی، لیکن ایک رات جو میری آنکھوں نے منظر دیکھا تھا اسے دیکھ کر میں دہشت زدہ ہو گئی۔ میں نے ایک لمبے چوڑے وجود کو جب ہوٹل کی میز پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو میں اسے پوچھنے کے لیے چلی گئی کہ اسے کیا چاہیے، لیکن جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو میں الٹے قدموں دوڑی آئی۔ میرے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، کیونکہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہی تھا جس کی ہیرے کی انگوٹھی اس دوسرے ہوٹل میں گم ہو گئی تھی، جس کا الزام مجھ پر لگا تھا۔ اگر میں اس کے سامنے گئی اور اس نے مجھے پہچان لیا تو شاید میری یہ نوکری بھی چلی جائے۔ اب میں بہت پریشان ہو گئی تھی، جبکہ وہ سامنے ہی بیٹھا تھا۔ تبھی ہوٹل کا مینیجر آ کر کہنے لگا، جاؤ اس سے پوچھو کہ اسے کیا چاہیے، یہ ہمارا خاص مہمان ہے، بہت امیر کبیر، اس کی بہت ڈھیر ساری دولت ہے، یوں سمجھو کہ اس ہوٹل کو چلانے والا یہی ہے، اس کو خوش کرنا ہے نہ کہ ناراض۔ وہ مجھے بھیجنے پر اصرار کر رہا تھا، جبکہ میں وہاں جانا نہیں چاہتی تھی۔ میرے چہرے پر پریشانی دیکھ کر وہی نوجوان میرے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا ہوا، تم اتنی ڈری ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ تو میں کہنے لگی کہ میں اس شخص کے پاس نہیں جا سکتی۔ تبھی اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ کہنے لگا، ارے وہ تو بڑا ہی مہربان ہے، سب کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، تو تم اس سے اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ تو میں گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، دراصل جس ہوٹل میں پہلے کام کرتی تھی اس نے مجھ پر چوری کا الزام لگا دیا تھا، یہ مجھے پہچان لے گا، حالانکہ میں نے اس کی انگوٹھی چوری نہیں کی تھی۔ تو وہ کہنے لگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم وہاں جاؤ، وہ تمہیں نہیں پہچانے گا۔ لیکن میں وہاں ہرگز نہیں جانا چاہتی تھی۔ تبھی ہوٹل کا مینیجر آیا اور کہنے لگا، سامنے بیٹھا وہ شخص تمہیں بلا رہا ہے، لگتا ہے کہ وہ تمہیں جانتا ہے۔ اب میری شکل رونے والی ہو گئی تھی۔ تبھی ایک دم سے میں اس سے کہنے لگی، مجھے یہ نوکری نہیں کرنی، میں جا رہی ہوں۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور میں اس ہوٹل سے اپنے گھر جانا چاہتی تھی، جبکہ مجھے ابھی صحیح سے راستہ بھی معلوم نہیں تھا۔ لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں وہ سب سے کہے کہ یہ لڑکی چور ہے، اسے نوکری سے نکال دو۔ اگر ایسا ہو جاتا تو یہ میرے لیے بڑی بے عزتی کی بات تھی، شاید اب میں زندہ بھی نہ رہتی، کیونکہ ایک بار اپنی بے عزتی برداشت کر لی تھی، بار بار نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے میں روتی ہوئی اس ہوٹل سے باہر نکل آئی۔ تبھی پیچھے سے مجھے اسی نوجوان نے آواز دی، رک جاؤ، دیکھو ایسا کچھ نہیں ہوگا تمہارے ساتھ، اس ہوٹل میں کبھی کچھ برا نہیں ہو سکتا کیونکہ میں تمہیں یہاں پر لے کر آیا ہوں۔ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا، کیوں نہیں برا ہوگا؟ تم نہیں جانتے کہ وہ مجھ پر الزام لگا دے گا، وہ سب کے سامنے مجھے ذلیل کرے گا۔ تو کہنے لگا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، دراصل تمہیں اس نے جان بوجھ کر وہاں نوکری سے نکلوایا تھا، صرف میری خاطر۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں اس کی بات پر حیران رہ گئی تھی۔ تو وہ کہنے لگا، میں سچ کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ میرا باپ ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ تبھی وہ مسکرایا اور پھر مجھے اسی ہوٹل کے اندر لے گیا۔ تبھی سامنے سے لمبا چوڑا شخص اٹھ کر میرے سامنے آیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، میں بہت خوش ہوں کہ تم میرے بیٹے کے ساتھ موجود ہو، یہی تو وہ چاہتا تھا، جیسی اس کی خواہش تھی میں نے اس کی خواہش پوری کر دی، کیونکہ کبھی میں نے اس کی کوئی خواہش رد نہیں ہونے دی، تو اب کیسے ہونے دے دیتا جبکہ وہ تمہیں پسند کرتا تھا۔ یہ دونوں کیا کہہ رہے تھے مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تبھی وہ نوجوان کہنے لگا، آؤ میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے آیا تھا، لیکن یہاں پر پڑی ہوئی عجیب و غریب چیزیں دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ کم از کم وہ انسانوں کے استعمال کی چیزیں تو نہیں لگ رہی تھیں، جبکہ وہاں کھڑی عجیب و غریب لڑکیاں مجھے غور سے دیکھے جا رہی تھیں، جنہوں نے اپنا چہرہ دوپٹے سے ڈھانپا ہوا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، دراصل تم اس وقت انسانوں کی نہیں بلکہ جنات کی ہوٹل میں موجود ہو، اور میں ایک جن زادہ ہوں۔ جب بھی تم اس راستے سے گزرتی تھی اور میں تمہیں دیکھتا تھا، مجھے تم بہت اچھی لگتی تھی۔ دھیرے دھیرے میری محبت جنون میں بدل گئی اور میں تم سے عشق کرنے لگا۔ میں کسی قیمت پر بھی تمہیں اپنے سامنے دیکھنا چاہتا تھا،
اسی لیے ہر روز تمہارے راستے میں کھڑا ہوتا، تمہیں اپنی موجودگی کا احساس دلاتا، لیکن تم بالکل بھی میری طرف متوجہ نہیں ہوتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تمہاری زندگی میں بہت سے مسئلے تھے جو تمہیں یہ سوچنے نہیں دیتے تھے کہ تمہارے پیچھے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تمہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے حیرت سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن سارے منظر میری آنکھوں کے آگے سے بدل چکے تھے۔ اب وہ سب مجھے گھیر کر کھڑے تھے۔ وہ ہوٹل جس میں ایک رش لگا رہتا تھا، ایک ہجوم جو کھانا کھانے میں مگن ہوتا تھا، اب وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مجھے دیکھ رہے تھے، کیونکہ میں اس وقت ان سب کے درمیان میں کھڑی تھی۔ پھر میرے چہرے پر دہشت دیکھ کر وہ کہنے لگا، گھبراؤ مت، میں تمہیں یہاں خوفزدہ کرنے کے لیے نہیں لایا، بلکہ میری خواہش تھی کہ تم ہمارے جنات کے ہوٹل میں کام کرو جیسے تم وہاں کرتی تھی۔ یہ میرا باپ ایک شہنشاہ جنات ہے، اس پورے قبیلے کا سردار، اور میں ان کا بیٹا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے والد نے میری خواہش پر یہاں ہوٹل تعمیر کروایا، اس لیے تاکہ تم یہاں پر کام کرو۔ لیکن ہمارا یہ راز تمہارے سامنے اتنی جلدی آ جائے گا، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں تمہیں اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں، اسی لیے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ میں تم سے بہت عشق کرتا ہوں۔ وہ محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، جبکہ میری حالت تو ایسی ہو رہی تھی جیسے میرے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ میں جلد سے جلد یہاں سے فرار ہونا چاہتی تھی، یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ سارے جنات مجھے گھیر کر کھڑے ہوں۔ اب میں اتنی زیادہ ڈر گئی تھی کہ مجھ سے وہاں کھڑے ہونا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ تبھی میں گر کر بے ہوش ہو گئی، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر کے بستر پر موجود تھی۔ میں حیران تھی کہ میں یہاں کیسے پہنچی۔ تبھی اماں کہنے لگیں، ارے کیا ہو گیا بیٹا، تیری طبیعت خراب ہو گئی تھی کیا؟ تجھے تیری ایک سہیلی چھوڑنے آئی گھر میں تو تجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی، لیکن وہ کہنے لگی کہ تیرا بی پی لو ہو گیا تھا، اس لیے تو بے ہوش ہو گئی۔ اب میں ہر طرف ایسے دیکھ رہی تھی جیسے میں کسی انجان دنیا میں آ چکی ہوں۔ میں نے دیکھا صبح کے 10 بج رہے تھے۔ کیا پوری رات میں اسی ہوٹل میں رہی تھی؟ اب میں دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھی تھی۔ اماں ابا کو کیا کہوں کہ کیا مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے۔ پھر 2 دن تک میں کام پر نہ گئی۔ مجھے ہر رات ایسے لگتا جیسے وہ جنزادہ میرے پیچھے پیچھے گھر کی دہلیز پر پہنچ جائے گا۔ لیکن ایک رات دروازے پر دستک ہوئی تو میں اچھل پڑی۔ اماں نے ہی دروازہ کھولا تھا۔ پھر خوشی خوشی واپس لوٹیں اور کہنے لگیں، ارے ایک لڑکا تھا بڑا ہی خوبصورت، کہہ رہا تھا کہ تیرے ساتھ ہوٹل میں کام کرتا ہے، دیکھو تیری تنخواہ دینے آیا ہے، اس مینیجر نے تیری تنخواہ بھجوائی ہے۔ جیسے ہی اماں نے لفافہ کھولا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پورا لفافہ نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ میری تنخواہ نہیں تھی بلکہ تنخواہ سے کہیں زیادہ رقم تھی۔ ابا کہنے لگا، ارے 1 مہینے کی اتنی ساری تنخواہ؟ تو میں ڈرتے ڈرتے کہنے لگی، ہاں ابا وہ 5 اسٹار ہوٹل ہے نا، اس لیے۔ اماں نے سارے پیسے اپنے سینے سے لگا لیے تھے۔ کہنے لگیں، ارے یہ دیکھو میری بیٹی نے تو بیٹے والا کام کیا ہے، اتنے سارے پیسے تو نے مجھے پوری زندگی نہیں لا کر دیے، اس کی تنخواہ دیکھو کتنی ساری آئی ہے۔ اماں پیسوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ پھر کہنے لگیں، ہاں بیٹا وہ لڑکا کہہ رہا تھا کہ مینیجر نے تجھے ہوٹل بلوایا ہے، اب کتنی چھٹیاں کرے گی تو؟ میں خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی، چپ چاپ اماں ابا کی خوشی دیکھ رہی تھی۔ ظاہر ہے پیسے آتے ہوئے کسے اچھے نہیں لگتے، لیکن اگر اماں جان جاتی کہ یہ پیسے انسان نے نہیں بلکہ کسی جنات نے دیے ہیں تو شاید کبھی یقین نہ کرتی۔ میں بے بسی سے خاموش بیٹھی تھی۔ جیسے ہی رات ہوئی تو میں ڈرتی کانپتی گھر سے نکلی تھی۔ سوچ رہی تھی کہ اپنے پرانے ہوٹل میں جا کر دیکھوں، شاید وہاں دوبارہ مجھے نوکری مل جائے۔ ذلت کا احساس لیے میں دوبارہ اسی درخت کے نیچے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تبھی مجھے اپنے کانوں میں سرگوشی سنائی دی، مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گی۔ میں نے خوفزدہ ہو کر پلٹ کر دیکھا، وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ پھر کہنے لگا، دیکھو تمہارے ماں باپ غریب ہیں، تم ہمارے ہوٹل میں کام کرتی رہو، یہ میری خواہش ہے۔ میں ایک جنزاد ضرور ہوں لیکن کبھی بھی تمہارے ساتھ کوئی برا برتاؤ نہیں کروں گا، صرف تمہیں اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ چلو آؤ، نوکری کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اب وہ مجھے اپنے پیچھے پیچھے آنے کا کہہ رہا تھا۔ جس طرح میں روزانہ اس کے پیچھے پیچھے جاتی تھی، اسی طرح میں اس کے پیچھے پیچھے جانے لگی۔ جیسے ہی اس ہوٹل میں قدم رکھا، سب خوش ہو کر تالیاں بجانے لگے، جبکہ شہنشاہ جنات نے میرا استقبال کیا تھا۔
اپنی اتنی عزت ہوتے دیکھ کر میں حیران تھی کہ آخر یہ سب لوگ مجھے اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں۔ پھر اس دن میں نے ایک بھی کام نہیں کیا، بلکہ میں سہمی ہوئی کرسی پر بیٹھی رہی۔ وہ سب کھانا کھا رہے تھے، گیت گا رہے تھے۔ ان کے اس ہوٹل میں صرف خوشیوں کا راج تھا۔ لذیذ کھانوں کی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ تبھی وہ جن زادہ میرے لیے کھانا لے کر آیا۔ پھر وہ کہنے لگا، یہ میرا خواب تھا کہ میں تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں، وہ بھی اسی ہوٹل میں جو جنات کا ہے۔ دیکھو ہماری زندگی کتنی خوبصورت ہو گئی ہے۔ لیکن میں انہیں کیسے بتاتی کہ میرے لیے یہ سب بہت عجیب ہے۔ ان سب کی طرف دیکھنا بھی مجھے ایک مشکل مرحلہ لگ رہا ہے، لیکن میں انہیں یہ سب نہیں کہہ سکتی تھی۔ اب میں ہر روز اسی ہوٹل میں آتی، روزانہ رات کو اس جن ذات کو خوش کرتی، اس کے ساتھ بیٹھتی، اس کے ساتھ باتیں کرتی، اس کی باتیں سنتی، اور بس صبح ہو جاتی۔ مجھے پتہ ہی نہ چلتا کب میں گھر پہنچ گئی ہوں۔ یہی معمول چلتا رہا، یہاں تک کہ مجھے 2 مہینے ہو گئے، لیکن اس عرصے میں جو میری تنخواہ ملی تھی اس نے گھر کے حالات اچھے خاصے بدل دیے تھے۔ ابا کا علاج ہو رہا تھا اور گھر میں خوب رزق آ رہا تھا۔ چھوٹے بہن بھائی خوش ہو رہے تھے کیونکہ ان کے اسکول میں جہاں 6 مہینے کی فیس نہیں ادا کی گئی تھی، ان کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی تھیں۔ لیکن آخر کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ میں یہ سوچ کر پریشان ہو جاتی۔ ایک نہ ایک دن تو اماں ابا کے سامنے میرا یہ راز آ ہی جائے گا۔ اب ابا دوائیاں کھا کر اچھا خاصا ٹھیک ہو گیا تھا۔ ایک دن مجھے کہنے لگا، چل بیٹی، اب مجھے بھی اپنے اس 5 اسٹار ہوٹل میں نوکری دلوا دے، میں بھی کام کرنا چاہتا ہوں۔ دونوں باپ بیٹی مل کر کمائیں گے تو جلد ہی تیری شادی کا جہیز بھی جمع ہو جائے گا۔ ابا کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں بہانہ بناتے ہوئے ابا سے کہنے لگی، ابا تو میرے ہوتے ہوئے تجھے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ہوں نا تیرا سہارا، تیرا زورے بازو بن کر رہوں گی۔ میں ابا کو تسلی دیتی رہتی، لیکن میں کیا جانتی تھی کہ ابا اس پرانے ہوٹل میں ایک دن چلا جائے گا، اس مینیجر سے ملنے جو ابا کو 10 سالوں سے جانتا تھا۔ وہاں جا کر ابا اس سے کہنے لگا، آپ نے میری بیٹی کو بھی نوکری پر لگوایا، اب مجھے بھی نوکری دے دو، میں اب بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ تو مینیجر کہنے لگا، تمہاری بیٹی نے تو ایک ایسا کام کیا تھا کہ اس نے میری نظر شرمندگی سے جھکا دی۔ اس نے ہمارے ہوٹل میں چوری کی تھی، میں نے اسے 6 مہینے پہلے ہی نوکری سے نکال دیا تھا۔ کیا تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے؟ ابا یہ سن کر سخت صدمے کی کیفیت میں گھر واپس آیا تھا۔ اب وہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں ہوٹل سے گھر پہنچی، ابا مجھے غور سے دیکھے جا رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، تو کب سے جھوٹ بولنے لگ گئی؟ تو اتنے دن سے مجھے کہہ رہی تھی کہ تو اسی ہوٹل میں کام کرتی ہے، جبکہ مینیجر نے تو کہا ہے کہ تو 6 مہینے پہلے ہی نوکری چھوڑ گئی ہے۔ سچ سچ بتا کہ تو کام کرنے کہاں جاتی ہے؟ یہ سن کر میرے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، لیکن اچانک ہی دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ جیسے ہی ابا نے دروازہ کھولا، میں خوف سے اچھل پڑی، کیونکہ سامنے وہی جن ذات کھڑا تھا، وہ بھی ایک انسان کے روپ میں۔ وہ ابا سے اندر آنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ پھر ابا سے کہنے لگا، یہ ہمارے ہوٹل میں کام کرتی ہے رب نواز صاحب۔ دراصل آپ کی بیٹی کو ایک ایسے جرم کی سزا دی گئی تھی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ چوری اس نے نہیں بلکہ وہاں پر کام کرنے والی ایک دوسری لڑکی نے کی تھی، لیکن اسے ہوٹل سے نکال دیا گیا۔ یہ بہت غلط کیا اس لڑکی کے ساتھ، اس لیے میں ایک ہوٹل کا مینیجر ہوں، میں نے اسے اپنے ہوٹل میں نوکری دے دی، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی محنت کی وجہ سے ہم نے اس کی تنخواہ بھی زیادہ رکھی ہے۔ یہ سن کر اماں ابا خوش ہو گئے تھے، اور میں شکر ادا کر رہی تھی کہ جن ذات نے میری عزت رکھ لی، ورنہ میں ابا کو کیا جواب دیتی؟ میں تو محض سوچ کر رہ گئی تھی۔ لیکن دوسرے دن جب میں اس کے ہوٹل گئی تو پہلی بار میں نے اس کی مہربانی پر اس کا شکریہ ادا کیا۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گیا، لیکن میں اسے کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ تم وہاں جا کر بھی یہ گواہی دو ان سب کے سامنے، اور جس لڑکی نے وہ ہیرے کی انگوٹھی چوری کی تھی اس کا نام سب کے سامنے لو، تاکہ مجھ پر جو الزام ہے وہ سن کر سب کہیں کہ ہاں یہ لڑکی بے گناہ تھی۔ تو وہ جنزاد کہنے لگا، یہ میرے لیے مشکل نہیں ہے، میں ہر کام کر سکتا ہوں تمہاری خوشی کے لیے، چاہو تو اپنے آپ کو بھی فنا کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی تھی کہ وہ میرے عشق میں بالکل دیوانہ ہو چکا تھا۔ تبھی میں نے مذاق میں کہا، اچھا تو کیا میں اپنا ہوٹل بنا سکتی ہوں؟ کیا تم میرا اس میں ساتھ دو گے؟ یہ سن کر وہ کہنے لگا، کیوں نہیں، ہمارے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں، جو بھی تمہارے دل کی خواہش ہے میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔
کہو تو سمندر میں سے ہیرا بھی تلاش کر کے لا سکتا ہوں، صرف تمہاری خاطر۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے عشق کا سمندر تھا۔ میں یہ بات سن کر ڈر گئی، لیکن صبح جب میں اسی راستے سے گزرنے لگی تو میرے ہاتھ پاؤں بری طرح کانپ رہے تھے، کیونکہ سامنے ہی ایک ہوٹل تعمیر ہو رہا تھا جس کی تختی پر بڑے بڑے حروف میں لکھا ہوا تھا رب نواز ہوٹل۔ یہ ہوٹل ابا کے نام پر کس نے بنوایا تھا، یہ بات میرے علاوہ کوئی بھی نہیں جان سکتا تھا۔ تبھی میری نظریں اسی جن ذات کو تلاش کرنے لگیں۔ میں نے دیکھا وہ درخت کے پیچھے چھپا ہوا کھڑا تھا۔ میں اسے کہنے لگی، یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے صرف یہ تم سے مذاق میں ایک بات کہی تھی۔ یہ سب لوگ کیا کہیں گے کہ میرے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی؟ تو وہ کہنے لگا، تم کہہ دینا کہ میں نے تمہیں سب کچھ دیا ہے اپنی محبت میں۔ کوئی تم سے سوال جواب نہیں کرے گا۔ اگر کسی نے بھی تم سے کوئی سوال کیا تو اس کا جواب دینے کے لیے میں تمہارے سامنے آ جاؤں گا۔ وہ ہر جگہ پر میرا ساتھ دینے کے لیے تیار تھا۔ اس کی محبت نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ پھر جب میں اماں ابا کو لے کر اس ہوٹل میں آئی تو ابا کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بار بار اس تختی کو پڑھ رہا تھا جس پر ابا کا نام لکھا تھا۔ وہ کہنے لگا، تو نے یہ سب کیسے کیا؟ کہاں سے آئے تیرے پاس اتنے پیسے؟ تبھی ان کی نظر میرے پیچھے کھڑے اس خوبصورت نوجوان پر پڑی تھی۔ وہ کہنے لگا، آپ کی بیٹی بہت ذہین ہے، میں نے اس کی مدد کی ہے۔ اب یہ ہوٹل چلائے گی، لاکھوں روپے کمائے گی اور آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ ایسی لڑکیوں کے لیے یہی زندگی بہتر رہتی ہے۔ وہ کسی کی سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنی سنانے کے لیے پیدا ہوتی ہیں۔ وہ جن ذات دیوانوں کی حد تک مجھ سے محبت کرنے لگا تھا اور میں اس کی محبت پر آسمان پر اڑ رہی تھی۔ ہمارے پورے خاندان میں دھوم مچ گئی تھی کہ رب نواز کی بیٹی جو ہوٹل میں کام کرتی تھی، اس نے 1 سال کے اندر اپنا خود کا ہوٹل بھی بنا لیا ہے جو بہت شاندار طریقے سے چل رہا ہے۔ اب میں کس منہ سے اس کا شکریہ ادا کرتی جس نے میرے سارے خواب پورے کر دیے تھے۔ اتنی جلدی میرے حالات بدل گئے تھے۔ گھر میں خوشحالی آ گئی، پیسہ آ گیا، ابا بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ ابا نے سارا ہوٹل خود سنبھال لیا تھا اور میں اس ہوٹل کی مینیجر بن گئی تھی۔ پھر میں نے اپنی بستی کی غریب لڑکیوں کو اس ہوٹل میں نوکری دی۔ میرا کام بہت اچھے سے چل رہا تھا۔ پھر اس دن میں اس جن ذات سے ملنے گئی تھی کیونکہ اس نے مجھے یاد کیا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے اسے کہنے لگی، تم نے میرے لیے اتنا سب کچھ کیا، بدلے میں تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے چند لمحے میری آنکھوں میں جھانکا اور کہنے لگا، میں صرف تمہیں چاہتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے علاوہ کسی کی بھی نہ رہو، یعنی کہ تم زندگی بھر شادی نہیں کرو گی۔ اس کی یہ شرط سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ بمشکل مجھ سے سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکوں گا کہ میری محبت کسی انسان کی باہوں میں ہو، اس لیے تم نے کبھی زندگی میں شادی نہیں کرنی۔ جس دن تم نے شادی کی، یہ سب مال و دولت تم سے چھین لی جائے گی۔ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا تھا۔ اب میں نے اس جن ذات سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی، میرا یہ تم سے وعدہ ہے۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گیا تھا کہ میں اس کے نام پر اپنی ساری زندگی گزار دوں گی۔ پھر میں نے اپنی محنت سے اپنے ہوٹل کا نام پورے شہر میں مشہور کر دیا تھا۔ سب جانتے تھے کہ اس ہوٹل کو چلانے والی ایک لڑکی ہے، وہ بھی اتنی کم عمر۔ آہستہ آہستہ وقت گزرنے لگا۔ اب اماں ابا مجھ سے اصرار کرتے کہ میں شادی کر لوں کیونکہ میری شادی کی عمر ہو گئی ہے۔ ابا کہتا کہ تیرا شوہر ہوگا، وہ بھی ہوٹل چلانے میں تیری مدد کرے گا، تیرا سہارا بن جائے گا۔ لیکن میں ابا کو کیسے بتاتی کہ میرا سہارا ایک دوسرا شخص ہے جو ایک انسان نہیں ہے بلکہ ایک جن ذات ہے۔ جب بھی میں کسی پریشانی میں ہوتی ہوں تو وہ میری مدد کرتا ہے۔ وہ میرے نزدیک کسی انسان کی پرچھائی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اسی لیے میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گی۔ پھر میں نے اپنی چھوٹی دونوں بہنوں کی شادی کر دی۔ اس دھوم دھام سے انہیں رخصت کیا کہ سب لوگ دانتوں تلے انگلیاں دبا کر رہ گئے تھے، کیونکہ میں نے ان کے جہیز میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ پھر کئی سال گزرے، تب اس دن میری اس مینیجر سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، مجھے اندازہ تھا کہ تم اپنی زندگی میں بہت ترقی کرو گی، کیونکہ تمہارے چہرے پر صاف لکھا تھا کہ تم ایک ذہین لڑکی ہو۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ تم نے وہ چوری نہیں کی تھی، لیکن مجھے تم پر جھوٹا الزام لگانا پڑا، اس وجہ سے کیونکہ جو لڑکی ہمارے ہوٹل میں نوکری کرتی تھی وہ ایک امیر باپ کی بیٹی تھی، ورنہ وہ شخص تمہیں اس ہوٹل سے نکال دیتا
میں نے تمہیں مجبور ہو کر نکالا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے مینیجر کو معاف کر دیا تھا، ویسے بھی جو وقت گزرا تھا گزر گیا تھا۔ یوں میری زندگی گزرنے لگی اور آج میں 32 سال کی ہو گئی ہوں۔ سارے بہن بھائی اپنے گھر میں خوش باش زندگی گزار رہے تھے۔ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھی اپنے ساتھ بزنس میں شامل کر لیا تھا، لیکن اماں ابا کو بس یہی دکھ تھا کہ میں شادی کیوں نہیں کر رہی۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ میں مجبور ہوں، اس جن ذات کی محبت میری خواہشوں پر حاوی ہے۔ میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میری زندگی میں اس کی جگہ کوئی دوسرا لے، کیونکہ اس نے میرے اوپر ان گنت احسانات کیے ہیں۔ کیا ہوا اگر میں شادی نہیں کروں گی تو؟ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ اس دنیا میں ہزاروں لڑکیاں ہیں جو بنا شادی کے اپنی زندگی گزارتی ہیں، اور میں بھی گزار رہی تھی۔ گو کہ ابھی تک میرے لیے بہتر سے بہترین رشتے آ رہے تھے، ان میں سے ہر شخص ہی مجھ سے شادی کی خواہش رکھتا تھا، لیکن میرے دل میں کسی سے شادی کی خواہش نہیں تھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں میں بھی چپکے چپکے اس جن ذات کے عشق میں گرفتار ہو چکی تھی، جو ہر رات میرے پاس چلا آتا ہے، اپنے دل کی باتیں کرتا ہے۔ کبھی کبھی میں اس جن ذات کے ہوٹل پر بھی چلی جاتی ہوں، وہاں کھانا کھانے ہم دونوں ساتھ بیٹھتے ہیں، کینڈل لائٹ ڈنر کرتے ہیں، ایک خوبصورت رات گزار کر میں واپس اپنے گھر آ جاتی ہوں، اور یہ سلسلہ کئی سالوں سے جاری ہے۔ جس طرح اسے کسی جنزادی سے شادی کی خواہش نہیں، اسی طرح مجھے بھی کسی انسان سے شادی نہیں کرنی، کیونکہ میں اپنے وعدے کی پابند ہوں، اور پھر میں نے اپنی خوشیوں کی بہت بڑی قیمت بھی تو چکائی ہے۔ اپنے ماضی پر نظر ڈالتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسی کوئی غلطی نہیں کی جس پر مجھے پچھتاوا ہو، اس لیے میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ بنا کسی بات کو دل پر لیے میں اپنی زندگی جیے جا رہی ہوں۔